کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنیں نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنیں ڈالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں۔ انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں۔ یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہے ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف سے ابھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی دیہک نہیں ہے، اس انتہا وہ انتہا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شکنیں ہوں، مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ درمیان والا راستہ ہے۔ بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کے مزاحوں کا تذکرہ ہے، باب و مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے۔ ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں، کہا جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی۔ تو یہ حضور کا مزاح تھا، مزاح بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے، اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا، اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا، دوہری کمائی کرتا، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا۔ اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا، حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، نام ظاہر تھا اس کا۔ تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا۔ ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، اور جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں۔ اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا، اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آقا کریم نے آنکھیں دبائیں، اور اس کو کیسے نہ پتہ چلا ہوگا کہ حضور ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتہ چلا ہو۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بولتا، اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، جو بھی خریدے گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے۔ تو حضور مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ۔ حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگو
سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا کے نماز پڑھو تو رب کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا۔ سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو، اور خلوص سے، دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرو۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جا، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے۔ اور وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہے تو پھر سن لے، میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیری آبرو بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو ہم ضمانت دیتے ہیں، اور اگر ہم دل سے ضمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا، پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا کہ میں آپ کو کہوں السلام علیکم تو آپ میری جانب سے بے فکر ہو جائیں، میں کبھی بھی آپ کی آبرو پہ حملہ آور نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی آپ کے مال پر حملہ آور نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی آپ کی جان پہ حملہ آور نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اپنی جانب سے میں ضمانت دے دیے، اور آپ نے مجھے ضمانت دے دی وعلیکم السلام، تو میں آپ کو ضمانت دے دوں، آپ مجھے ضمانت دے دیں، ہم ہمسایوں کو ضمانت دے دیں، ہمسائے ہمیں ضمانت دے دیں، اہل محلہ کو ہم ضمانت دیں، اہل محلہ ہمیں ضمانت دیں، بستی کے لوگ ہمیں ضمانت دے دیں، ہم بستی کے لوگوں کو ضمانت دے دیں، شہر کے لوگ ہمیں ضمانت دے دیں، اور شہر کے لوگوں کو ہم ضمانت فراہم کر دیں، رشتہ داروں کو ہم ضمانت دیں، وہ ہمیں ضمانت فراہم کریں، تو مجھے بتائیں کہ کتنا پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا، کتنا اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو پھر ہم اس کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تو اسے پوچھا گیا زندگی کی آخری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہارون الرشید سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ آرزو پوری کر دی گئی، بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، وہ مجرم، سزائے موت کا قیدی جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کوئی بات؟ کہا نہیں، بس میرا کام پورا ہو گیا۔ جلاد آئے، اسے قتل کرنے لگے، اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دے دی۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب دی ہے؟ کہا ابھی نہیں کہا وعلیکم السلام۔ تو بادشاہ مسکرا پڑا، کہا جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ تو جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ہم السلام علیکم بھی کہیں، ہاتھ بھی ملائیں، بغل گیر بھی ہوں، اور ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹیں، تو ہم نے سلام لیا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سلام کے کلچر کا فروغ کرو، لوگوں کو سلامتی کی ضمانت دو، اس چیز کو پھیلاؤ، اور یہ تحیۃ المسلم ہے۔ اور کسی کو ہم جب ملتے ہیں تو پہلا قول ہی ہمارا السلام علیکم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تہمت کیسے لگاتے ہیں، اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو۔ تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو
امن کا دین ہے، اسلام تو محبت کا دین ہے۔